السلام علیکم۔ آج آپ کے ساتھ بی اے پروگرام کی مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس میں جو ہے نا ٹوٹل 4 سیمسٹر ہیں، صحیح ہے، 2 سال کا دورانیہ ہے اس کا، اور جب آپ ایڈمیشن کر لو تو اس کے مضامین جو ہے نا آپ اس کے بارے میں آپ کے ساتھ کچھ معلومات شیئر کرتا ہوں۔ پہلے سیمسٹر میں جو ہے نا 3 کوڈز لازمی ہوتے ہیں، جبکہ ایک کوڈز یہاں پہ لکھا بھی ہے اسٹوڈنٹس کین سلیکٹ اینی 3 کریڈٹ آورس فرام دا لسٹ آف جنرل الیکٹیو کورسز۔ جو اختیاری مضامین کا کورس ہے نا اس میں سے ایک 3 کریڈٹ آور کا کورس لے سکتا ہے، جبکہ یہ 3 مضامین 416 418 نان مسلم کے لیے، صحیح ہے، 416 اسلامیات مسلمانوں کے لیے، 418 نان مسلم کے لیے، 417 پاکستان اسٹڈی، 1423 انگلش جو ہے انگلش 1، یہ بھی لازمی ہے۔ یہ 3 لازمی ہے۔ ایک کورس ایک کوڈ آپ نے خود ہی سے سلیکٹ کرنا ہے۔ کہاں سے؟ جو یہ لسٹ ہے نا اختیاری مضامین ہے، ان سے آپ نے ایک کورس سلیکٹ کرنا ہے، صحیح ہے۔ جو بھی آپ کو ایزی لگے وہ سلیکٹ کر لے، لیکن 3 کریڈٹ آور کا ہونا چاہیے، 6 کریڈٹ آور کا نہیں۔ کچھ کریڈٹ آور 3 ہوتے اور کچھ 6 کریڈٹ آورز آپ نے لینے ہوں گے۔ ابھی جو یونیورسٹی بتا رہی ہے ہمیں کہ آپ نے 3 کریڈٹ آور والی لینی ہے، تو ہم نے 3 کریڈٹ آور والی سلیکٹ کرنی ہے۔ فار ایگزامپل ابھی جو ہے یہ 438 پرنسپل آف اکاؤنٹنگ، تو یہ 3 کریڈٹ آور والا ہے، صحیح ہے۔ اس کے علاوہ اگر میں آپ کو بتاؤں یہ 461 ایڈورٹائزنگ جو ہے، تو یہ 3 کریڈٹ آورس کا ہے۔ یہاں پہ فرسٹ ون جو ہے ہمارے پاس اکنامکس، یہ 6 کریڈٹ آور کا ہے، تو یہ نہیں سلیکٹ کرنا ابھی فرسٹ سیمسٹر میں، کیونکہ یونیورسٹی ہمیں کہہ رہی ہے کہ آپ جو ہے نا 3 کریڈٹ آور کا سلیکٹ کر لے۔ اچھا، دوسرے سیمسٹر کا جو ہے نا 3 کوڈز یونیورسٹی کی طرف سے لازمی ہے، 1424 1429 1431، یہ لازمی ہے، صحیح ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں، یہ ریڈ کر لو، اسٹوڈنٹ کین سلیکٹ اینی 6 کریڈٹ آورس اینڈ 3 کریڈٹ آور کورس۔ مطلب یہ ایک 6 کریڈٹ آور کا اور اس کے ساتھ ساتھ 3 کریڈٹ آور کا ایک کورس آپ لے کے 9 کریڈٹ آور ایکسٹرا، یہ اس کے ساتھ ملا کے آپ سیکنڈ سیمسٹر کا ایڈمیشن ہو جائے گا، صحیح ہے۔ جبکہ یہ کہہ رہے کہ آپ آر اینی 3 کریڈٹ آور کورس فرام دا لسٹ جنرل الیکٹیو کورسز، اختیاری جو مضامین ہیں ہمارے پاس ان میں سے 3 کریڈٹ آور کے 3 کورسز آپ لے سکتے ہیں، صحیح ہے۔ جبکہ میتھمیٹکس اور یہ کمپیوٹر کا جو کورس ہے نا، یہ آپ انگلش اور اردو دونوں میں اسائنمنٹ لکھ سکتے ہیں، اور پیپر بھی انگلش یا اردو دونوں میں آپ کر سکتے ہو، جو بھی آپ چاہو۔ اگر آپ کہتے ہو کہ انگلش میں کرنی ہے انگلش میں کر سکتے ہو، اگر آپ چاہتے ہو کہ اردو میں کرنی ہے اردو میں بھی آپ کر سکتے ہو، صحیح ہے۔ اچھا، پھر تیسرے سیمسٹر میں آ کے پھر یہاں کہتے کہ اسٹوڈنٹ کین سلیکٹ اینی 6 کریڈٹ آور کورسز، اینی 3 کورسز ہیونگ 6 کریڈٹ آورس۔ مطلب آپ نے 6 3 18 6 ضرب 3 18 کریڈٹ آور آپ نے کمپلیٹ کرنے ہیں، تو آپ اس میں سے کوئی بھی 3 کورس سلیکٹ کر لے 6 کریڈٹ آور کے، اور آپ نے ہمیشہ وہ کورسز سلیکٹ کرنے ہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہ پڑھے ہوں، مطلب اس پروگرام میں آپ نے نہ پڑھے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ بار بار کسی کوڈ کو سلیکٹ کر لو تو پھر وہ مسئلہ بن جاتا ہے، صحیح ہے، ایسا آپ نے نہیں کرنا۔ اچھا، فورتھ سیمسٹر کے لیے بھی یہی چیز ہے، آپ نے کوئی بھی 3 کریڈٹ آور 3 کورسز سلیکٹ کرنے 6 کریڈٹ آور کے، تو آپ اس میں سے دیکھ لے، اگر ایسے بنتے تو ٹھیک، ورنہ آپ 3 کریڈٹ آور والے بھی لے سکتے ہو 18 کمپلیٹ کر کے، تو جیسا آپ کو ایزی لگے ویسے ہی سلیکٹ کر لو، صحیح ہے۔ اچھا، ابھی جب آپ ایڈمیشن لے لو، آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہو جائے، کوشش کر لے کہ آپ نے جب ایڈمیشن کرنی ہو نا تو آن لائن ایڈمیشن کر لے، پروسپیکٹس سے نہیں۔ پروسپیکٹس میں پھر مسئلے بن جاتے ہیں، جبکہ آن لائن میں مسئلے جب بن بھی جائے تو وہ حل ہو سکتے ہیں، صحیح ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ ایڈمیشن کر لو اور آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہو جائے تو پھر آپ
کتابوں کا ویٹ کرو گے، کتابوں کا انتظار کرو گے، کتابیں آئیں گی. جب کتابیں آئے یا نہ آئے، بس جب آپ کا داخلہ کنفرم ہو جائے، میسج آپ کو آ جائے، آپ نے اسائنمنٹ لکھنی شروع کرنی ہوگی. اور اسائنمنٹ کے دوران آپ اسائنمنٹ لکھنے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، ہمارے چینل پہ ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. صحیح کہ ہم کس طرح اپنے اسائنمنٹ لکھ سکتے ہیں. اچھا، اسائنمنٹ لکھنے کی آخری تاریخ جو ہے نا، آپ یہ کنفرم کر لے کسی سے کہ اسائنمنٹ لکھنے کی جو آخری تاریخ ہے وہ کب ہے. تو اس تاریخ تک آپ اپنے اسائنمنٹ ضرور کمپلیٹ کرو گے اور اپنے اساتذہ کو بھیجو گے. صحیح ہے، آپ کے اساتذہ یونیورسٹی آپ کو دیں گے، آپ ان اسائنمنٹ کو ان اساتذہ کو بھیجیں گے بذریعہ ڈاک یا بائی ہینڈ بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں. صحیح ہے. اچھا، پھر آ جاتا ہے جب آپ اسائنمنٹ کا مرحلہ کرو گے نا، تو آپ اس دوران یہ بھی پوچھ لے کہ اگلے سیمسٹر کا داخلہ کب آئے گا، تو اس کا بھی خیال رکھنا ہے. اور جب نیکسٹ سیمسٹر کا ایڈمیشن آ جائے تو پھر آپ نے نیکسٹ سیمسٹر کے لیے ایڈمیشن بھی کرنا ہوگا. جب آپ نے ایک دفعہ ایڈمیشن کر لیا، جب نیکسٹ دفعہ جب ایڈمیشن آ جائے تو پھر آپ نے دوسرے سیمسٹر کے لیے ایڈمیشن کرنی ہوگی، چاہے آپ کی سیمسٹر پہلی والی کمپلیٹ ہو یا نہ ہو. کیونکہ اس یونیورسٹی کا یہی سسٹم ہے، آپ کا ایک سیمسٹر کمپلیٹ نہیں ہوگا کہ اگلے سیمسٹر کا داخلہ آ جائے گا، تو پھر آپ نے اگلے سیمسٹر کے لیے داخلہ لینا ہوگا. صحیح. یہ تو میں نے بتا دیا کہ ٹوٹل 4 سیمسٹر ہوتے ہیں اس بی اے پروگرام کے، اور ٹوٹل بی اے میں آپ نے ایسوسیٹ ڈگری میں، بی اے ایسوسیٹ ڈگری میں آپ نے 66 کریڈٹ آور کمپلیٹ کرنے ہوں گے. صحیح. آپ ان چیزوں کا خیال کر لے کہ بر وقت اسائنمنٹ بھیجے، تیار کر لے، لکھ لے اور اپنے اساتذہ کو بھیج دیا کرے، اور بر وقت اپنی داخلہ کنفرم کر لیا کرے. ان چیزوں کا خیال رکھا کرے. اور تیسری بات یہ کہ آپ اپنی جو ہے نا، آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ کورسز ڈبل نہ پڑھیں، بس ان کا خیال رکھیں.